الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما خالق جن و بشر مدبر کل الامر اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کائنات کے امام پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی پاکیزہ تعلیمات میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرات، آپ یقیناً مسلمان ہیں، اور اس کی علامت، پہچان اور دلیل یہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر مسجد میں تشریف فرما ہے، اور مساجد کو بنانا، ان کو آباد کرنا، یہ ایمان والے لوگوں کا ہی کام ہے۔ حضرات، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعلق یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ کا گھر بنا ہے، بہت خوبصورت بنا ہے۔ جن ساتھیوں، بھائیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور جو اس کو آباد کرنے میں شامل اور شریک ہیں، اللہ رب العالمین جنتوں کے اندر انشاءاللہ اس سے بہترین، اچھے، خوبصورت بالا خانے اور محلات عطا فرمائے گا۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے اور سدا بہار اللہ کی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ان پڑھ دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، سیدھا سادہ۔ آج لوگ پڑھے لکھے بھی یہ کہتے ہیں کہ دین اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ حضرات، دین بالکل سیدھا سادہ اور بہت آسان ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ دیہاتی آدمی آیا، اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا کام عمل بتا دیں، میں مصروف آدمی ہوں، محنت مزدوری کرنے والا، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ عمل بتائیں جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ آدمی ان پڑھ، دیہاتی، سادہ، لیکن سوال بہت قیمتی اور بہت خوبصورت کیا ہے۔ ہمیں تو فکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دنیا کی ہوتی ہے، سوال بھی پوچھتے ہیں تو دنیا کے متعلق ہی۔ جی یہ بتلائیں کہ سود پر قرض لے کر مکان بنانا جائز ہے؟ ہمارے سوالات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں ان ایمان والوں کے جو اللہ کے قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کی سوچ اور فکر دیکھیں کتنی پاکیزہ ہے۔ فرمایا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور جنت میں جانا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ آج یہاں چور چوری کر کے حد لگنے سے بچ جائے، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال کے، کوئی قاتل ناحق ناجائز کسی کو قتل کر کے سزا سے بچ جائے، کوئی جعلی ووٹ لے کر کامیاب ہو جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، مبارکباد دیتے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ کا قرآن کامیاب کہتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 باتوں کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ کتنی باتوں کا جی؟ 4 باتوں کا۔ ویسے اسلام کے ارکان 5 ہیں، لیکن حج کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، دوسری احادیث میں ہے۔ اگر اللہ موقع دے اور انسان کے پاس راستے کا خرچ اخراجات ہوں تو وہ حج بھی کرنا ہے، لیکن اس حدیث میں 4 باتوں کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ بہت سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اس بات پر غور فرمائیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ حدیث پر ایمان ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ان کی بھی نہیں مانتے۔ بات اس وقت بننی ہے جب اللہ کی مان لیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں گے، اور جب یہ کام کر لیں گے، قرآن کی مان لیں، حدیث کی مان لیں، اللہ کی مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں، کامیاب۔ آنے والا آیا، اس نے سوال کیا ہے کہ ایسا عمل بتائیں جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، سب سے پہلی بات ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ الطریق المعبد، جس راستے پر بہت لوگ چلتے ہیں، گاڑیاں بھاگتی ہیں، موٹر سائیکل چلتے ہیں، لوگوں کا رش ہو، وہ راستہ جس کو بہت زیادہ مسئلہ جائے اس کو کہتے ہیں الطریق المعبد۔ تو اس میں عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب آپ نے نماز پڑھی ہے نا، سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی ناک زمین پر رکھتے ہیں، ہاتھ بھی زمین پر ٹکاتے ہیں، گھٹنے زمین پر، پاؤں زمین پر۔ یہ اللہ کے قرب کی سب سے بہترین حالت ہوتی ہے۔ اس حالت میں اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ بعض لوگ صلاح کا معنی دعا کرتے ہیں، اس کا معنی دعا بھی ہے، لیکن نماز اصل وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ نے پڑھ کر دکھائی، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ صبح صبح اٹھتا، بکر کے علاقے کی بات ہے، تو وہ سورج کی طرف منہ کر لیتا، ہاتھ اس طرح سے اٹھاتا اور وہ کہتا کہ اللہ یہ 33-86 لاٹ مجھے دے دے، دعا۔ وہ کہتا ہے یہی نماز ہے، لیکن نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں قیام ہے، اور یہ قیام بھی صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور جب اس کیفیت اور حالت میں انسان اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو پھر مولانا نے نقشہ کھینچا، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جدوں ڈگدا اے خاکی خاک اتے تے روندا اے اللہ دے در پاک اتے، ہووے رحمت اس غمناک اتے، اے گل سب نوں سمجھا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے گرما دے تو۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے عبادت اللہ کی؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، یہ زندگی، یہ صحت تندرستی دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا، دل دماغ دینے والا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کرنے والا، چلنے کے لیے پاؤں دینے والا،
بولنے کے لیے زبان دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی پہچان کریں، اس کی عبادت کریں۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔